الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اگر تمسسکم تمہیں پہنچے حسناتن کوئی بھلائی کوئی اچھائی تسؤہم تو انہیں بری لگتی ہے وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تمہیں پہنچے سیئۃ کوئی تکلیف کوئی برائی یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پر وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں کیدہم ان کی خفیہ تدبیر شیئن کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما یعملون محیط وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے کس طرح تم محفوظ رہ سکتے ہو، بچ سکتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اگر بندہ ان دو چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ دشمنوں کی چالوں سے، ان کی تدابیر سے جو بھی وہ معاملہ کریں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک صبر اور دوسرا پرہیزگاری تقوی۔ صبر اس کی تین اقسام پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بیان کی ہیں۔ تو صبر کا معنی ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو باندھ لے، روک لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر لا کر روک لے، معصیت نافرمانی سے روک لے، یا کسی مصیبت تکلیف پہنچی ہے اس پر واویلا کرنے سے اپنے آپ کو باندھ دے، روک لے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو حالت کو بیان کیا، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس کا دونوں معاملے کے اندر مومن خیر ہی کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ نعمت کے ملنے پر شکر ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ اختیار کر لیتا ہے، تکلیف کے پہنچنے پر صبر مطلوب ہے اور وہ بندہ صبر کو اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم بچتے رہو، ڈرتے رہو، تقوی اختیار کر لو، تو یاد رکھو کہ تمہیں ان کی کسی قسم کی کوئی بھی تدبیر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر دی، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے، تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے کیا ہے، محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی کئی آیات اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حالت کو بیان کیا، اور فقہا نے یہاں سے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو دشمن ہے اس کی گواہی کیوں نہیں قبول کی جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے، اور یہاں سے اصول نکلتا ہے۔ اور دشمن کس کو کہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہو جائے، آپ کو کوئی نعمت ملے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آسائش ملے، وہ اس کے اوپر ناراض ہو جائے، اس کو برا لگے۔ تو جس بندے کو سمجھ لیں آپ کی نعمت کے اوپر جلن، حسد، بغض
اور اس کو یہ کراہتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو مصیبت آتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، شادیانے بجاتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو یہ ایک پہچان انہوں نے بیان کیا، اور یہ اسلوب، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ آپ کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے وہ آپ کو کیا نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہتے ہیں اس بندے کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی، شہادت اس کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ اپنے اس بھائی کو نقصان پہنچانے کے اندر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، جھوٹی گواہی بھی پیش کر دے گا۔ تو یہ اسلوب یہاں سے، یعنی کہ یہ اصول علماء نے یہاں سے نکالا، اور یہاں سے یہ قانون پھر فقہا نے بنا دیا کہ جو دشمن ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کے اندر دلیل کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مسلمان اور کافر کی جو آپس کا تعلق ہے اس کو بھی واضح کر دیا کہ مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، وہ اس کو برا نہیں محسوس ہوتا، اس کو بلکہ خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے بھائی، اس کو نعمت مل گئی ہے، اس کے پاس فراوانی آ گئی ہے، مشکلات کی زندگی یہ گزارتا تھا، اب حالات اس کے ٹھیک ہو گئے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو برا نہیں لگتا۔ تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تداعی لہ سائر الجسد، پورا جسم اس کے لیے بے چین اور بےتاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے لیکن پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بخار پڑ جاتا ہے انسان کو، اب پورے جسم نے تکلیف کو محسوس کیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ایک مومن کی دوسری مومن کے ساتھ مثال ہے کہ وہ ایک تکلیف کے اندر کسی مسلمان کو دیکھتا ہے تو وہ اس تکلیف کو اپنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پھر جس طرح انسان اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح اس مسلمان کی تکلیف کو بھی وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت انسان کے اندر نہیں ہو رہی تو پھر یاد رکھیں کہ وہ پھر ہم نے اس کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ یہ والا دشمنی والا تعلق شاید ہے، محبت والا تعلق نہیں، کیونکہ مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار ان کو مارتے ہیں، اچھا مار رہے ہیں، نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، مسلمان کے خلاف دست و گریبان ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کیا ہے یہ دست و گریبان ہونا آپس میں مسلمانوں کے اندر، یہ کوئی خیر کی علامت نہیں ہے، چاہے آپ اس کو کہیں میرا دشمن ہے، وہ کہے آپ کو میرا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن نہیں۔ ہاں اگر واقعی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام کی روح سے جاتی ہے پھر تو چلو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کسی مسلمان دوسرے کو اگر تکلیف کے اندر دیکھتا ہے تو وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کو بھی خوشی ملتی ہے، اس کو بھی اس پر خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اس کو یہ ملی ہے، آزادی ملی ہے، یا اس کو یہ نعمت ملی ہے تو ہمیں بھی یہ حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کر دی، اور دشمن کی چالوں اور تدبیروں سے بچنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ صبر کو اختیار کرو اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما یعملون محیط۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جملہ یہ نہیں کہا کہ ان اللہ محیط بما یعملون، کیونکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب ہوتا نا ان اللہ محیط بما یعملون کہ اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اصل میں اللہ رب العالمین نے جو چیز بیان کرنا چاہیے اس جملے کے اندر وہ کیا ہے؟ انسان کے عمل کو احاطہ نہیں مقصود، کیونکہ اللہ رب العالمین کے احاطے سے تو کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں، اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اصل میں چیز ہے انسان کو اس چیز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ غور کر، جو تو عمل کر رہا ہے وہی عمل تجھے گھیرے کے اندر رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے کسی عمل سے۔ اللہ رب العالمین وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے، تو اس لیے انسان کو اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے احاطے پر۔ اللہ کے احاطے سے تو کوئی چیز نہیں ہے، قد احاط کل شیء علما، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے گھیرا ہوا ہے۔
اور پھر اس کی وضاحت مزید جو ہے سورہ نام کی وہ آیت جس کے اندر پتوں کے گرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں نے لوح محفوظ میں لکھا اور میرے علم کے اندر موجود ہے، کوئی بھی میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں پر نقطہ علماء یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ وہ غور کرے اور اپنے عمل کا مشاہدہ کرتا رہے اور اس کو چیک کرتا رہے کہ وہ عمل کون سے کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عمل کے بعد انسان کے اوپر وہ جو تکلیف، مصیبت، پریشانی آنے والی ہے وہ اس کے اپنے عمل کا ہی وجہ نہ ہو، اپنے عمل کا ہی سبب نہ ہو، کیونکہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اور بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔